ناظرین، بلا شبہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمیشہ سے وہی قوم ناکام اور زوال کا شکار رہی ہے جو اپنے اساتذہ کرام کا احترام نہ کر سکے۔ ایک معلم ہمیشہ یہی چاہے گا کہ اس کا شاگرد اس سے 2 گنا زیادہ ترقی پائے، کامیابی پائے، دنیا میں کچھ اچیو کرے، لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ کرے، اس کا اپنا فائدہ ہو۔ لیکن بدقسمتی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب وہی شاگرد اپنے ٹیچرز کا احترام کرنا بھول جاتا ہے، ان کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اور اسی شاگرد کی نظر میں ان اساتذہ کرام کی کوئی ویلیو نہ ہو، کوئی رسپیکٹ نہ ہو، تو بلا شبہ ایسے لوگ جو ہیں پستی اور زوال کی طرف ہی جاتے ہیں ہر صورت میں۔ ناظرین، 28 اپریل کو ایک واقعہ پیش آیا کراچی میں، جس نے سب کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ باحیثیت قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج کی جو جنریشن ہے وہ اساتذہ کرام کی عزت کرنا روز بروز بھولتی جا رہی ہے۔ نہ کہ عزت کرنا ان کا فرض ہے، بلکہ ان کی ہر بات پر عمل پیرا ہونا ان کے لیے نفع بخش ہے۔ واقعے کی تفصیل یوں ہے کہ 28 اپریل کے روز کراچی کے ایک اسکول میں طلبہ نے پیپر دینے کے دوران کچھ ایسا کیا ہے جس نے ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم لوگ جا کس طرف رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل نوجوان جو ہے ہماری، وہ نقل زیادہ کرتی ہے، چیٹنگ کے میٹیریلز جو ہیں وہ زیادہ استعمال کرتی ہے، پڑھائی پر صحیح طریقے سے فوکسڈ نہیں ہوتی ہے، جس کا خمیازہ ہمیں آنے والے ٹائم میں خدا نخواستہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اب تو یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک تو نقل ہو رہی ہے سر عام ڈنکے کی چوٹ پر، اس کے علاوہ اساتذہ کرام کو بدنام بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی اسکول کی ایک طلبہ جس کا نام اریبہ ہے، اس نے نقل کے دوران جب ٹیچرز نے اس سے مواد چھینا، جب اس کو چیٹنگ نہیں کرنے دی گئی اور اس کا موبائل بھی پکڑا گیا، سمارٹ واچ بھی پکڑی گئی، تو اس نے آنسر شیٹ پھینک کر سیدھا باہر نکل کر شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ زور زبردستی کی جا رہی ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، مجھ پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے شور و گل مچا کر، وہاں پر شور شرابہ کر کے، ماحول خراب کر کے، بدمزگی کریٹ کر کے، پورا سٹاف، باقی سٹوڈنٹس، دیگر کلاس روم سے ٹیچرز بھی سب باہر آ گئے کہ آخر معاملہ ہے کیا۔ اوپر سے چھٹی کا وقت بھی ہو چکا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے جب پیرنٹس آئے تو انہوں نے بھی شور شرابہ سنا، اور اس نے جلتی پر تیل اس طرح چھڑکا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی کیا کہتے ہیں ٹیچرز ہیں، سارے فیمیل ٹیچرز ہی ہیں، ظاہری بات ہے وہاں پر میل ٹیچر کوئی بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا، اور سپرنٹینڈنٹ بھی وہاں پر فیمیل ہی تھی، ظاہری بات ہے۔ لیکن اس نے جس طریقے سے سارا ڈرامہ ایک کریٹ کیا ہے کہ میرے ساتھ زور زبردستی ہو رہی ہے، مجھ پر تشدد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اپنے بوٹ اتار دیے، جس طریقے سے بندہ گھبرا کر بھاگتا ہے، وہ سارا ایک سین کریٹ کیا ہے، تو اس کے پیرنٹس نے اس کی ہی بات مان کر ٹیچرز پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی سننے میں آئی ہے بات کہ ایک مس کے کپڑے بھی انہوں نے پھاڑ دیے، ایک فیمیل ٹیچر کے۔ یہ اس سے بڑی اور کیا ہماری بدبختی ہے کہ بنا تحقیق کیے، بنا کچھ سوچے سمجھے، کہ پوچھے بغیر ہم لوگوں جو ہیں کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کے پیرنٹس نے بھی بغیر کسی تصدیق کے، تحقیق کے، آتے ساتھ ہی ٹیچرز کے ساتھ مس بیہیو کرنا شروع کر دیا، سٹاف سے مس بیہیو کرنا شروع کر دیا، کو تھپڑ مارے ہیں وہاں پر۔ اوپر سے اس سے زیادہ اور کیا گری ہوئی بات ہے کہ تشدد ہوا ہے۔ خیر سے اب اس سارے معاملے کی انکوائری کی جا رہی ہے ایک کمیٹی کے تحت، لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ ہم لوگ ایک تو ایماندار نہیں ہیں، اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تعلیم پر ہمارا کوئی رجحان نہیں ہے، اوپر سے ہم لوگ اپنے ٹیچرز کو ڈی مورلائزڈ کرتے ہیں، ڈس آنر کرتے ہیں، ان کو ڈیفیمڈ، یہ ڈیفیم کرنا جو ہے ان کو ہمارے لیے ہی ضلالت کا باعث بنے گا۔ باقی آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اس کے متعلق آپ لوگوں کی کیا اوپینین ہے۔
اور ایسے لوگوں کی کیا پنشمنٹ ہونی چاہیے؟ بات کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس لڑکی کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے یا 3 سالوں میں وہ دوبارہ پیپر دے سکے؟ اس کے متعلق لازماً آپ لوگ بتانا کمنٹ سیکشن میں۔ جیسے ہی مزید کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔